نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے شفیق چچا جن کو اللہ پاک نے نبی پاک کی خدمت کی سعادت عطا فرمائی، حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب کے بارے میں چند ضدی لوگوں کے سوا پوری امت کے علماء تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت بہت زیادہ کی اور آپ کو سچا سمجھتے تھے، دل سے آپ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہتے اور بہت کچھ آپ نے نبی پاک کے لیے خدمت کی۔ یہاں تک اختلاف نہیں ہے۔ جو اس میں اختلاف کرتا ہے وہ انتہائی بے غیرت اور ضدی یا جاہل ہے۔ اس سے اگلی بات یہاں اختلاف ہے، اہل سنت والجماعت میں حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک کثیر تعداد علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ پاک کی کوئی حکمت جس کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہ لائے اور کفر پر فوت ہوئے۔ اہل سنت والجماعت میں دوسرا موقف یہ ہے کہ ابو طالب ایمان لے آئے۔ ان میں پھر تین موقف ہیں، جو کہتے ہیں ابو طالب ایمان لائے، ان میں تین موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ ابو طالب زندگی کے آخری لمحات میں ایمان لے آئے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے کسی موقع پر زندہ کیا ابو طالب کو اور حضرت عبداللہ اور آمنہ کو، اور ان کو کلمہ پڑھایا۔ یہ اخبار الاخیار میں ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھا، اس طرح اور بھی بعض علماء نے اس کو بیان کیا۔ تیسرا قول اہل سنت والجماعت کا یہ ملتا ہے، توقف، دلائل متعارض ہیں اور ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ ابو طالب ایمان لایا تھا یا نہیں، ہمیں اس میں بحث کی ضرورت نہیں۔ دلائل کی دنیا میں جائیں تو جتنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ابو طالب کے کفر پر، ان سب کے بارے میں مضبوط جواب موجود ہیں، لیکن اس مسئلے میں بحث پسند نہیں۔ بھی جو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا، جس کی ساری زندگی ملاقات ہی نہیں ہوئی ابو طالب سے، یا اہل مکہ شریف آیا ہی نہیں، ظاہر اس نے سنا کر روایت کی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں نے صرف اشارہ دینا تھا کہ جتنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ابو طالب کے کفر پر، ان سب میں اشتباہات موجود ہیں، کوئی نص قطعی یقینی نہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب یہاں بات یاد رہے کہ فتاوی رضویہ میں ایک جگہ جہاں امام احمد رضا خان نے حضرت ابو طالب کے بارے میں کفر کا فتویٰ صادر کیا، اس رسالے میں بھی آپ نے بڑا واضح طور پر چند جملے لکھے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف، اس کا 29واں جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 740۔ سائل نے کچھ یہ لکھ دیا تھا کہ ابو لہب اور ابو جہل کے کفر میں شک کرنا تو کفر ہے، تو ابو طالب کے کفر میں کوئی شک کرے تو اس بارے میں وہ کہتے ہیں ہاں، ابو لہب اور ابلیس لعنہم اللہ کے مثل کہنا محض افراط اور خون انصاف کرنا ہے۔ ابو طالب کی عمر خدمت و کفالت و نصرت و حمایت حضرت رسالت علیہ وعلیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میں کٹی، اور یہ ملائنہ در پردہ و علانیہ در پہ ایذاء و ادرار رہے۔ کہاں وہ جس کا وظیفہ مدح و ستائش ہو، اور کہاں وہ شقی جس کا ورد ذم و نکہش ہو، اگرچہ خود محروم اور اسلام سے مصروف، مگر تسخیر تقدیر نفع اسلام میں مصروف، اور دوسرا مردود و متمرد و عدو و معاند ہمتن کسر بیدہ اسلام میں مشغوف۔ اس میں بڑا واضح فرق تو آیا۔ آگے چلتے ہوئے آخر میں جو دیکھتے ہیں، امام احمد رضا کے موقف میں کفر کا قول حق ہے، اس کے خلاف شاذ، مردود، باطل، مطرود، پھر بھی اس حد کا نہیں یہ کہ معاذ اللہ خلاف پر تکفیر کا احتمال ہو۔ میں اس جملے پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کو اگر کوئی کافر نہ مانے تو اس کو کافر ہرگز نہیں کہہ سکتے، ابو طالب کو کوئی کافر نہ مانے تو اس کو کافر ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اور ان آدھا یہ ابو لہب وغیرہ کا کافر ابدی جہنمی ہونا ضروریات دین سے ہے، جس کا منکر خود جہنمی کافر، تو فریقین کا نہ کفر یکساں، نہ ثبوت یکساں، نہ عمل یکساں، نہ سزا یکساں، ہر جگہ فرق زمین و آسمان، پھر مماثلت کہاں۔
اس میں یہ بات تو واضح ہوئی کہ ابو طالب کا کفر کوئی قطعی نہیں۔ اب دیکھیں غور کے لائق بات، دلائل کا تعارض تو آپ دیکھ چکے۔ امام احمد رضا اور آپ کے ساتھ جمع غفیر میں کہہ رہا ہوں جو کفر کا قائل ہے، ابو طالب کے کفر کا قائل ہے۔ محققین کی ایک جماعت ابو طالب کے ایمان کی قائل ہے، جن میں دو شخصیات پیش کرتا ہوں جن کے بارے کفر کا فتویٰ لگانا شاید ان سختی کرنے والوں کے لیے مشکل ہو۔ ایک ہے سید احمد زینی دہلان، یہ مکہ شریف کے مفتی تھے۔ امام احمد رضا خان نے ان سے حدیث کی روایات کی اجازت لیں اور انہوں نے امام احمد رضا کو کچھ نصیحتیں بھی فرمائی تھی پہلی حج کے موقع پر، اور دوسرے حج سے پہلے یہ سید احمد زینی دہلان فوت ہو چکے تھے۔ امام احمد رضا کے وہ محسن تھے، تو سید احمد زینی دہلان مفتی مکہ، آپ کا اس مسئلے میں پورا ایک رسالہ ہے، اسن المطالب فی نجات ابی طالب۔ اس رسالے میں انہوں نے واضح ثبوتوں کے ساتھ شرعی دلائل کی روشنی میں ثابت کیا کہ ابو طالب کا کفر نہیں بلکہ ایمان ثابت ہے۔ دوسرا موقف دوسرے عظیم عالم عطا محمد بندیالوی، جو کم از کم ماضی قریب کے علماء میں چوٹی کے علماء سے گنے جائیں گے، عطا محمد بندیالوی، جن کے لیے استاذ الکل کا لفظ درست آتا ہے۔ علماء میں سے 90% مدرسین وہ انہی کے تلامذہ بنتے ہیں ہٹ کر، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ باقی کوئی آنکھیں بند کر لے اور کہ سورج نہیں نکلا تو وہ اس کی ہمت۔ بہر یہ بندیالوی صاحب کا علم وہ مسلم ہے، اور بندیالوی صاحب کی بلا نے اس مسئلے پر پورا ایک مقالہ تحریر فرمایا جس میں ایمان ابو طالب کو ثابت فرمایا۔ اسی طرح یہ خواجہ قمر الدین سیالوی بہت بڑا آستانہ اور بڑے بزرگ عالم تھے، انہوں نے بھی بر صغیر کے ہمارے پاکستان میں ان کے مریدین کی تعداد وہ لاکھوں میں ہے، انہوں نے بھی ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تیسرا موقف ہے توقف کا۔ یہ موقف مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے دوسرے جلد صفحہ 49 میں بیان کیا۔ مدارج النبوت اس کا دوسرا جلد صفحہ 49، یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی دلائل کے تقابل کے بعد کہتے ہیں کہ کم از کم اس مسئلے میں توقف کرنا چاہیے۔ کم ازانہ باشد کے دری مسئلہ توقف کند و صرفہ نگاہ دارند۔ بال یہ ہے کہ اس مسئلے میں تفصیلی فتوے لگانا، شور مچانا، یہ تو اس کیٹاگری میں چلا جاتا ہے جس طرح زندوں کو اذیت پہنچانا فوت شدگان کو گالی دے کر۔ جب اس مسئلے میں اختلاف ہے تو ہر کون سی مجبوری ہے اس بارے میں بات کرنے کی؟ اور یہ مسئلہ، یہ سوال پیش کرنا، لوگوں سے پوچھنا، آج کل نا مجھے بحث کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ مجھے پتہ چلا فلاں علاقے کے علماء وہ ایک ایک امام مسجد کے پاس جا کر تفتیش کرتے ہیں، ابو طالب کے بارے تیرا کیا عقیدہ ہے، اور جو کہے کہ ابو طالب کو میں ایماندار مانتا ہوں یا کہے توقف کرتا ہوں، اس کو اخراج کرا دیتے ہیں، اس کی چھٹی کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابو طالب کے ایمان کے متعلق سوال دیکھیں، یہ رد المحتار علامہ شامی کی کتاب ہے، 485 صفحہ 10واں جلد، وہاں انہوں نے مکروہ کہا ہے ابو طالب کے ایمان کے بارے سوال کو۔ جب اس کے بارے آخرت میں سوال نہیں تو تمہیں اس کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ واللہ عالم بالصواب۔ حاصل یہ میری گفتگو کا کہ اہل سنت کے 3 موقف ہیں، کچھ کفر کے قائل ہیں اور یہ کثیر تعداد ہے، کچھ ایمان کے قائل ہیں، یہ بھی محقق شخصیات پر مشتمل ہے بعد، اور کچھ توقف کے قائل ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی کافر کہنا یہ بہت بڑی جسارت اور غلط ہوگا۔ جو توقف کرتے ہیں ان کو بھی کافر کہنا غلط، جو ایمان کے قائل ہیں ان کو بھی کافر کہنا بہت غلط، اور جو ابو طالب کے کفر کے قائل ہیں ان کو بھی کافر کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اس مسئلے میں دلائل میں اتنا تعارض اور اشتباہات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی بعض اوقات۔ بہرحال یہ ہے کہ یہاں خاموشی، اس میں بہت زیادہ سلامتی
میں ذاتی طور پر دلائل کے اعتبار سے ایمان کی طرف مائل ہونے کے باوجود کثرت قائلین، کفر کے قائلین کی کثرت اور ان کی جلالت شان کی وجہ سے توقف کا قائل ہوتا ہوں، قول میں توقف کا بولتا ہوں، قلبی میلان میرا ان کے ایمان کی طرف ہے، دلائل مجھے اس پر واضح نظر آتے ہیں، لیکن علماء کی اکثریت کا احترام کرتے ہوئے میں توقف اور خاموشی کے موقف کو اپناتا ہوں جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں نصیحت فرمائی۔ ایک بات یاد رہے، میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ابو طالب کے ایمان کے پردے میں جو گالیاں دیتا ہے صحابہ کو اس کا تحفظ کیا جائے۔ اگر کوئی کسی صحابی کو گالی دیتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی امیر معاویہ یا ابو سفیان بلکہ ہندا تک کو گالی دیتا ہے تو چونکہ جب نبی پاک نے معاف کر دیا، اس کے بعد اعتراض اور باتیں کرنا کیا رہ گیا؟ یہ سب رسول اللہ کے صحابی اخلاص والے ایمان والے ہیں۔ جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے ہمیں اس کے ایمان میں شک ہے، جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے ہمیں اس کے ایمان میں شک ہے، جو ان کے جنتی ہونے پر شک کرتا ہے ہمیں اس کا جنتی ہونا مشکوک نظر آتا ہے۔